الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنی حضور بحالت روزہ تیار ہو کر نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک ہماری اس عبادت الہی کو مسجد میں آنا، تسبیح و تحلیل کو، نماز جمعہ کو قبول فرمائے اور اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری رونقوں، بہاریں، مسرتیں، قبولیت بھرے لمحات اہل ایمان کو عطا فرما رہا ہے۔ مساجد میں نمازوں برش
نماز تراویح میں تلاوت قرآن، اہل ایمان سے مسجدیں بھری ہوئی، سحر کی افطاری کے دسترخوان، صدقات و خیرات، اہل ایمان کا سارا دن خاموش رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کریں کہ یہ اسی طرح یہ سلسلہ بصحت و سلامتی اپنے اختتام تک پہنچے۔ ابھی کل کی بات تھی کہ ماہ رمضان شریف کا چاند طلوع ہونے کا انتظار تھا، اور آج الحمدللہ پہلا عشرہ یعنی 10 روزے مکمل ہو رہے ہیں۔ آج کی نسبت کئی حوالے سے ہے۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، ایک پہلے عشرے کا اختتام ہے، دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، اور ایک 10 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ نے اپنے دروازے اہل اسلام کے لیے کھولے۔ 10 رمضان شریف کو مکہ المکرمہ فتح ہوا، اور ایک 10 رمضان المبارک کو حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی زوجہ اول کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ حضرات بھی جب شام کو افطاری پہ بیٹھیں، کیونکہ آج دن ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یوم وصال ہے، آپ کے توسل سے افطاری کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریں، اور آپ کے وسیلے سے توسل سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم اس کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو، امت مسلمہ کو، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں کو ایک پیکیج دیا ہے، مختصر مگر جامع۔ فرمایا کہ رحمتوں کا نزول پورا سال ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان شریف کے 10 دن ایک طرف ہیں۔ ان 10 دنوں میں جس نے بھی ایک مرتبہ دکھاوے کے لیے صحیح میری بارگاہ قدس کے بنا میں میری رحمتوں کا سوال کر لیا، میں اس کو دنیا آخرت میں اپنی رحمت و کرم کے سائے میں رکھتا ہوں۔ اور دوسرا عشرہ یعنی 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک اللہ کریم نے فرمایا اپنی بخشش کی دعائیں مانگو۔ جس نے ایک مرتبہ دعا مانگی یا کسی دعا پہ بخشش کی دعا پہ آمین کہہ دیا، فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کی زندگی کی سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کہاں یہ زندگی بھر کے گناہ اور کہاں یہ 10 دن، تو یہ 10 دنوں کا ایک پیکیج ہے جو اہل اسلام کو اہل ایمان کو اللہ کریم کے دربار سے عطا ہوا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضرات طیبہ پر 10 رمضان کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور جو حضور کی یہ وہ زوجہ اقدس ہیں کہ اللہ کریم نے ساری اولاد آپ کے بدن سے عطا کی۔ ایک بیٹے حضرت ماریہ کے بدن سے تھے۔ یہ وہ حضور کی زوجہ اقدس تھی کہ حضور کے کو ساری زندگی یاد کرتے ہوتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی بھی بڑی قربانیاں، اور حضور کے
نکاح اقدس میں آنے سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ عرب کی بہت بڑی تاجر خاتون تھی، بہت مالدار تھی۔ ان کی مال و دولت کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ یہ مکے کے جتنے چودھری تھے، وڈیرے تھے، سردار تھے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو دسترخوان پستا تھا اس پہ چاندی کے برتنوں میں اس وقت آپ کھانا دیتی تھی، اور حکم ہوتا تھا کہ جس نے کھانا کھایا جس برتن میں وہ برتن اٹھا کے لے جائے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دسترخوان سے یہ برتن جو لے کے جاتے، یہ برتن بیچ بیچ کر بہت بڑے تاجر بنے، چاندی کے برتن۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ المکرمہ میں سخت قحط پڑ گئے، خشک سالی کے دور سے مکہ گزر رہا تھا، ہر طرف خشک سالی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، فصلیں ختم ہو چکی تھی، بارشوں کا نام نشان نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت اپنے چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو آپ کے چچا نے کہا کہ بیٹا اب تم جوان ہو چکے ہو اور تم جانتے ہو کہ مکہ خشک سالی اور کھاد سالی کے ساتھ میں ہے، لوگ بھوک کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں۔ تو حضور نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ تو چچا نے کہا بیٹا ایسا کرو کہ جو تجارتی قافلے شام میں، یمن، ایران کی جانب جا رہے ہیں، ان تجارتی قافلوں کے ساتھ کسی کے ساتھ چلے جاؤ، کام کاج کرنا، کچھ مل جائے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت ابو طالب کے گھر میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ سیدہ خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ قافلہ حضور لے کے جائے، اس قافلے کی سرپرستی حضور فرمائیں۔ چچا نے سنا تو خوشی کے انتہا نہ رہی کہ سارا قافلہ تم لے کے جاؤ گے۔ تو چچا نے حضور کو اجازت دی، حضور تیار ہو گئے، سیدہ خدیجہ سے گفتگو بات چیت ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام جو بااعتماد غلام تھا میسرہ، اسے کہا کہ میں تمہیں حضور کے ساتھ لے جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں 3 نصیحتیں کر رہی ہیں، تم میرے بااعتماد غلام ہو، گھر کے غلام ہو، ہم راز ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب تم نے حضور کے ساتھ سفر میں جانا ہے۔ حضور ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضور نبی ہوں گے۔ سیدہ خدیجہ جانتی تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ایسے کہ ایک دفعہ آپ کے جو نانا تھے برکہ بن نوفل نابینا تھے، سیدہ خدیجہ ان کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ بیٹا یہ جو محمد بن عبداللہ نام کا شخص ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ کسی کو نہ پتا، اور یہ وہ اللہ کا رسول ہے جس کے لیے ساری کائنات بنی، نظام بنی، سب کچھ بنا، لیکن ابھی کسی کو اس کا علم نہیں ہے اس بات کا، حتیٰ کہ حضور کے چچا کو بھی اس کا علم نہیں اور حضور کے علاوہ کسی کو علم۔ تو سیدہ خدیجہ جانتی تھی اس بات کو، اپنے غلام سے کہا کہ جس طرح تم میرے غلام ہو اسی طرح تم نے سفر میں حضور کا غلام رہنا ہے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے تنہائی میں نصیحتیں کر رہی تھی، 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے سفر میں حضور کو دیکھتے رہنا، وہ چلتے کیسے ہیں، وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں،
ان کی صبح و شام دن رات زندگی کے ایک ایک لمحے کا سفر کے ایک ایک لمحے کا مطالعہ کرنا، دیکھنا اور مجھے آگے بتانا۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنی رائے کو حضور کی رائے پہ ترجیح نہ دیں، بس حضور جو کہہ دے وہ آخری بات ہے، اکل بات ہے۔ تو ناصرہ نے کہا پہلے ایسے آپ نے کبھی نہیں کہا تھا۔ ایک غلام ہے، ایک شخص ہے جو مکے کا، جو یتیم ہے، چچا کی سرپرستی میں رہتا ہے، اس پہ اتنا اعتماد کا فیصلہ جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں کرو، جو کہا ہے وہ کرو کہ تجارتی قافلہ نہیں کرو۔ فیصلہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ چل پڑا، ہمارا تجارتی قافلہ مکے سے نکلا، ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ وہ تھی کہ شام، حجاز، عراق، یمن اور ایران کی منڈیوں میں آپ کے سامان تجارت پہ تجارت ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ ان منڈیوں میں حضرت سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت ہوتا تھا۔ آپ کا ایک نام تھا عرب میں تجارتی لحاظ سے، اور اللہ کریم نے آپ کو بڑا حسن و جمال عطا کیا، نفاست عطا کی تھی۔ تجارتی قافلہ چل پڑا، ناصرہ ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم جا رہے تھے تو میں نے دیکھا حضور سواری پہ سوار ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، شدت کی گرمی پڑتی ہے، آسمان سے بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور حضور کے آپ سایہ فٹک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، میں نے کہا جو میری مالکہ ہے خدیجہ وہ کچھ جانتی ہے ان کے بارے میں، تبھی تو اتنا کہا۔ حضور جب تک اس دھوپ میں چلتے تھے وہ بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ پکڑ رہتا اور آپ اس سائے میں سفر کر پاتے تھے۔ جب چند دنوں کا سفر ہوا تو ایک جگہ پہ پڑا ہوا ایک بہت بڑا درخت تھا، حضور اس درخت کے نیچے جا کے آرام فرما رہے تھے، سو گئے۔ سامنے عیسائیوں کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی، وہاں سے جو اس عبادت گاہ کا جو راہب تھا، عالم ساحیت کا جو بہت بڑا مبلغ تھا، وہ باہر نکلا اور میسرہ کو وہ جانتا تھا کہ یہ سیدہ خدیجہ کا بااعتماد غلام ہے، ان کا یہ سامان تجارت لے کے آتا ہے۔ اس نے اس میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ یہ جو شخص اس درخت کے نیچے سو رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ مکے کا ایک رہائشی ہے، محمد بن عبداللہ نام ہے۔ کہا میسرہ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا ایک راز کی بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا یہ اللہ کے رسول ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا یہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے اللہ کے جتنے رسول آئے سب نے آرام کیا، اس درخت کے نیچے اس کے علاوہ کوئی نہیں رک سکتا۔ اور ہماری کتب میں تھا کہ اب جو ایک تجارتی قافلہ لے کے گزرے گا، مکے کا ایک رہنے والا باشندہ جو اس درخت کے نیچے آ کر سوئے گا وہ اللہ کافی رسول ہوگا۔ میسرہ تم خوش قسمت ہو، یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن ابھی تک اس کا کسی کو بتانا نہیں۔ میسرہ کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل۔ خدیجہ جانتی تھی سب کچھ۔ کہتے ہم گئے ملک شام میں گئے، تجارتی منڈیوں میں گئے تو وہاں پہ جو بڑے بڑے تاجر تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ سیدہ خدیجہ کا جو ہے وہ تجارتی قافلہ پہنچنے والا ہے، ٹوٹ پڑے۔ کون ہے سرپرست؟ حضور نے فرمایا میں۔ کہا اپنے سامان میں قسم دیتے ہو؟ لات و منات کی، عزا کی، بتوں کی قسم دیتے ہو؟ حضور نے فرمایا میں تو بتوں کو مانتا ہی نہیں، اور میں قسم نہیں دیتا سامان۔ اس لیے حکم دیا کہ جب بھی تم بازار میں دکان پہ سامان بھیجو تو حکم ہے قسم نہ اٹھانا۔ جتنا بھی سامان صحیح ہو تم قسم نہیں اٹھا سکتے سامان بیچتے بھی۔ تبھی تو حکم ہے کہ جب تم اپنی دکان پہ بیٹھتے ہو تو تم جب گاہک آ جائے تو پھر تم تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہاتھ میں ہے تو روک لو، زبان ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہی ہیں تو رک جائیں، دل میں پڑھو، تاکہ اس تسبیح کو، اس وظائف کو، وظیفے کو دیکھ کر کہیں وہ متاثر ہو کر آپ پہ اعتبار کر بیٹھے اور آپ کے ہاتھ سے غلط سامان نہ لے جائے۔ اسلام کی زینت ہے، اسلام کا حسن ہے۔ حضور نے فرمایا میں قسم نہیں اٹھا۔ سامان تجارت جو سیدہ خدیجہ کا تھا وہ بکا، حضور نے خریدا
قافلہ واپس چل پڑا. سیدہ خدیجہ نے ساری زندگی جو تجارت کی ان کو اتنا نفع نہ ہوا جتنا اس سال جو حضور لے کر گئے تھے اس تجارتی قافلے میں نفع ہوا. یہ سب سے زیادہ تھا. اب حضور کا قافلہ جب مکے کے قریب پہنچا, سیدہ خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ اپنی گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضور کی راہ دیکھ رہی تھی. اب دیکھتی ہے کہ دور سے قافلہ مکے کی جانب بڑھ رہا ہے اور حضور ایک اونٹنی پہ سوار ہیں. شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے اور بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ حضور پہ سایہ پڑ رہا ہے. حضور مکے کی جانب آ رہے ہیں. تجارتی قافلہ پہنچا. خدیجہ نے بلایا میسرہ کو, سناؤ حالات سفر کیسے تھے؟ تو آپ کی سہیلی نفیسہ کہنے لگی کتنا نفع ہوا. خدیجہ نے کہا نفع کو چھوڑو, بس یہ بتاؤ کہ حضور چلتے کیسے تھے, حضور بیٹھتے کیسے تھے, حضور کھاتے کیسے تھے, حضور گفتگو کیسے فرماتے تھے. تو میسرہ نے کہا خدیجہ یہ باتیں چھوڑ دو, تم جانتی تھی نا حضور کون ہے, تم جانتی تھے نا اللہ کے رسول نے, مجھے نہیں بتایا. اب دن گزرتے گئے تو حضور کی عمر کی 25 سال ہو چکے تھے. سیدہ خدیجہ وہ تھی کہ بڑے بڑے اس وقت آپ کا جو خامد تھا فوت ہو چکا تھا اور پہلے خامد سے آپ کے 2 بڑے بیٹے تھے, حالہ حضرت حالہ اور حضرت ہند آپ کی یہ پہلے بیٹے تھے. آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. بڑے بڑے بادشاہوں نے, دولت مندوں نے, بڑے بڑے سرداروں نے سیدہ خدیجہ کی جانب اپنا رشتہ بھیجا, نکاح کا پیغام بھیجا, لیکن سیدہ خدیجہ نے کسی کو قبول نہ کیا. تو سیدہ خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ اس تجارتی قافلے کے بعد اپنی سہیلی نفیسہ سے کہتی ہیں جاؤ ابو طالب, جاؤ حضور کے پاس جاؤ اور میری طرف سے نکاح کا پیغام لے کے جاؤ. نفیسہ گئی حضور کے پاس, حضور تشریف فرما حضرت ابو طالب کے گھر میں, اور نفیسہ نے کہا کہ مجھے خدیجہ نے بھیجا ہے نکاح کا پیغام دے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. حضور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جواب دے دیجیے, مختار کل ہے, جو مرضی آئے اللہ کا پیغمبر ہے کرتے ہیں, لیکن اپنی چچا سے صرف اس لیے پوچھا کہ امت کو ایک سبق دینے کے لیے کہ وہ فیصلے جو بڑوں کی شفقت کے سائے میں کیے جاتے ہیں ان فیصلوں کے اندر برکت ہوتی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ پسند کی شادی جائز ہے, بس ایک مسئلہ یاد ہے, پسند کی شادی جائز ہے اور کوئی مسئلہ یاد نہیں. یہ صرف بقایا صاحب نہ جائز, یہ جائز ہے. اور آج کل ہمارے میڈیا پہ ایک ہی بات دکھائی جا رہی ہے, شادی اور وہ بھی ماں باپ کی نافرمانی, اپنی مرضی کی. ماں باپ نہیں مانتے تو نہ مانے, لڑکی لے کے بھاگ جاؤ. یہ معاشرہ ہے جو ہمیں پروان چلا رہا ہے, آج کے جوانوں کو تباہی کی طرف لے گیا, سبق دے رہا. حضور نے کہا نہیں, میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کے بتاؤں. تو چچا سے پوچھا تو چچا نے کہا کہ اس سے تو بڑی کیا بات ہے. تو حضور کا نکاح ہو گیا. سیدہ خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت ان کی شاہانہ زندگی کا یہ عالم تھا کہ عرب کی خوبصورت ترین مالدار ریشمی لباس میں ملبوس 20 کنیزوں کے جھڑپٹ میں سیدہ خدیجہ چلا کرتی تھی. سواریاں آگے پیچھے ہوتی تھی. پروٹوکول کا یہ عالم تھا, جہاں سے گزرتی تھی پتہ چلتا تھا عرب کی سب سے بڑی تاجر خاتون گزر رہی ہے, سب سے بڑی دولت مند گزر رہی ہے. سینکڑوں غلام تھے آپ کے, سونے چاندی کے ڈھیر تھے, مال و دولت کے انبار تھے. لیکن جس دن سے حضور کے قدموں میں آئی, حضور کے نکاح میں آئی, اور فرما دیا کہ 3 دن گزرے تھے میں نے اپنے سارا مال و دولت لا کر حضور کے قدموں پہ پھینک کہا حضور جب میں تمہاری ہو گئی تو پھر سب کچھ تمہارا. پھر وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چند مہینے گزرے تھے, چند مہینے کہ سیدہ خدیجہ کے جسم پہ ایک کپڑوں کا جوڑا تھا جس کو ہر جگہ سے پے باندھ اور ٹکڑے لگے ہوئے تھے. کہ زندگی اس میں گزاری. یہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. حضور جب صبح نکلتے تھے اعلان نبوت کے بعد
نماز فجر پڑھی، اشراق پڑھی، حضور باہر چلے جاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے، بتوں کی پوجا سے روکتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کیا کرتی؟ گھر میں کھانا پکاتی اور کھانا پکا کے پھر حضور کو مکے کی گلیوں میں ڈھونڈتی تھی، اور جہاں حضور مل جاتے وہاں پہ کھانا کھلاتی، پھر گھر میں آ جاتی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صبح اشراق کے بعد گھر سے تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں، دودھ ہے، کچھ کھجوریں ہیں، ہاتھ میں پکڑی، شدت کی گرمیاں، حضور کو تلاش کرتے کرتے مکی کی گلی میں گھوم رہی ہیں، کبھی ایک گلی میں، ایک چوک پہ، ایک راستے پہ، ایک سے پوچھ دوسرے سے پوچھ، حضور کو تو نہیں دیکھا، حضور کو تو نہیں دیکھا۔ چاشت کا وقت ہو رہا ہے، شدت کی گرمیاں، پسینے سے شراب ہو رہا ہے، ایک ہی فکر ہے کہیں حضور مل جائیں، دودھ ہاتھ میں ہے، کھجوریں ہاتھ میں ہیں۔ حضور نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کسی سے پوچھا مکے کے باہر کی جانے والی، حضور شاہ میں تو ملے نہیں۔ کہا ہاں میں نے حضور کو دیکھا، غار ہرا کے نیچے راستے پہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف تھے۔ سیدہ خدیجہ دوڑتی آ رہی، ابھی جا رہی تھی، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ خدیجہ پسینے میں شراب، حضور نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ایک ہاتھ میں دودھ ہے، ایک میں کھجوریں ہیں، جا رہی تھی، دوڑتی جا رہی ہیں۔ ادھر سے جبریل آ رہا ہے، اور جبریل آ کر کہا حضور خدیجہ آ رہی ہے، دوڑتی آ رہی ہے، صبح سے ڈھونڈ رہی ہے، پسینے میں شراب ہے، اس کو ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے، اس نے تو کچھ نہیں کھایا، بس ایک فکر ہے کہ حضور آپ نے کچھ نہیں کھایا، دودھ ہاتھ میں ہے، کھجوریں ہیں، وہ آ رہی ہے۔ جب وہ آئے، اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے، خدیجہ آئے تو حضور اس کو کہنا تیرا رب تجھ کو سلام کہتا ہے، تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں وہ محل تیار کیا ہے جس جیسا کسی اور کا محل نہیں۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں حضور کے گھر میں آئی، ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضور کی رضائی ماں آ گئی، سیدہ حلیمہ آتی ہے۔ حضور نے فرمایا حلیمہ آنے والی ہے، سکی ماں نہیں۔ آج تو ہے نا خاوند کا بیوی کا جھگڑا ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، تیرے آ جائے تو کھانے پکتے ہیں، میرے آ جائیں تو بیماری بڑھ جاتی ہے، بستر سے نہیں اٹھا جاتا ہے، یہ رشتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے حضور کے گھر کی زندگی کو دیکھو، پھر دیکھنا گھر میں کس طرح خوشیاں سکون آتے ہیں۔ سگی ماں نہیں آ رہی، بس بیوی کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کسی طریقے سے میں اپنے خامد کو اس کی ماں سے جدا کر دوں۔ یہ نہیں جانتی کہ وہ ماں جس نے یہ ایک سایہ دار درخت، بار آور سمر آور درخت جو مجھے دیا ہے، بیٹا پال پوس کے مجھے دیا ہے، وہ ماں کی اتنی مشقتوں سے خوشی ہوگی، اور میں اس ماں سے اس بیٹے کو چھیننا چاہتی ہوں۔ اور بیٹا بھی خوشی سے کہتا ہے ماں کو چھوڑ دیتا ہے، باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور بیوی کی گل گاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سگی ماں نہیں، میری رضائی ماں سیدہ حلیمہ آ رہی ہے۔ اور جب وہ آ رہی تھی تو سیدہ خدیجہ نے سارے گھر کو صاف کیا، وہ آئی تو ان کو سواری سے اتارا، ان کو چارپائی پہ بٹھایا، رضائی ماں سگی نہیں، ان کے جوتے اتارے، پانی لے کے کوزے میں آتی ہیں، چارپائی پہ ہاتھ دھلائے، پاؤں ان کے دھوئے، کھانا پکایا رکھا، خود اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہیں۔ 3 دن خدمت کی، 3 دن وہاں پہ رہی۔ جب حلیمہ جانے لگی تو رونے لگی۔ حضور نے فرمایا میری ماں کیوں روتی ہو؟ کہا تمہیں کیا بتاؤں، میں نے زندگی عرب کے مختلف علاقوں میں گزاری ہے، لیکن اس عورت جیسی میں نے زندگی عورت نہیں دیکھی۔ مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ چلتی ہیں۔ جب جانے لگی تو اس وقت حضور نے سیدہ خدیجہ کہتی ہیں حضور سے کہ حضور حلیمہ آپ کی رضائی ماں واپس آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ میں ان کو تحائف دے دوں؟ کہا دے دو۔ تو کہا آپ نے ایک اونٹ اور 40 بکریاں سیدہ حلیمہ کو کہا کہ بھائیو میرے حضور کی تم رضائی ماں ہو، میرے شوہر کی، میرے خامد کی، یہ تحائف لے کے جاؤ۔ پھر ساتھ چلتی رہی، سواری پہ خود بٹھایا، دور تک پیدل چل کے جاتی۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے گھر کی زندگی ہے۔ پھر اس گھر میں فرشتے ہوتا ہے، پھر سکون آتا ہے، پھر رزق کی فراوانی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ جھگڑے ہیں۔ یہ وہ سیدہ حلیمہ ساتھ ہے، یہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور مسجد مدینہ طیبہ میں تھے، اور حضور کا معمول تھا کہ حضور اشراق کے پاس سو جاتے تھے، اور پھر حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت علی تک کسی صحابی کو بھی، کسی دنیا کے شخص کو بھی، کسی زوجہ پاک کو بھی، حتیٰ کہ جبریل کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ جب حضور سو رہے ہوں تو حضور کو جگایا تھا۔
آواز اونچی کی جائے. حضور سو رہے تھے، کوئی جگا نہیں سکتا تھا، تو حضرت سیدہ خدیجہ کے پہلے خامد کا بیٹا حضرت حالہ، پہلے خامد کا بیٹا، اب بیوی کے پہلے خامد کا بیٹا آ جائے تو پھر آپ نے رویہ دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جوان حضرت حالہ مسجد نبی میں آ کر اتنا کہتی ہیں نبی پاک کہاں ہے، ان کو ملنا ہے. حضور نے اتنا سنا، اٹھے گیا، بند درست کیا، سر پہ کپڑا رکھا، دوڑ لگا. حضرت عائشہ نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو، خیریت ہے؟ حضور نے فرمایا 3 دفعہ کہا عائشہ میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا. عائشہ خدیجہ کا بیٹا ہے، دوڑ کر کے سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسے پکڑ کے گھر پہ لاتے. یہ وہ تھے جو اپنی بیوی کے پہلے خامد کا جوان بیٹا ہے. اور حضرت حالہ سے کسی نے پوچھا کہ آج کل بڑے خوش لگتے ہو، بڑے خوش نظر آتے ہو، تمہاری ماں نے دوسری شادی کر لی. کہا خوش کیوں نہ ہوں، میرے بھائی کا نام علی ہے، میری ماں کا نام خدیجہ ہے، میرے باپ کا نام محمد مصطفیٰ. خوش کیوں نہ ہوں. اور حضرت خدیجہ کے جو بڑے بیٹے تھے پہلے خامد سے حضرت ہند، جتنی بھی سیرت کی کتابیں ملتی ہیں جن میں حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا جاتا ہے، جتنے صحابہ کرام جس نے بھی حضور کا حلیہ مبارک، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور دیکھتے کیسے تھے، حضور کا حسن کیسے تھا، زلفیں کیسی تھیں، حضور کے چہرے اقدس کے خد و خال کیسے تھے، یہ سارے حضرت ہند کا بیان کرتا حضور کا حلیہ مبارک. اس کے علاوہ کسی کا نہیں. یہ وہ سیدہ خدیجہ تھی جن کا آج 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے. حضور نے فرمایا جس نے بھی سیدہ خدیجہ کے توسل سے جو بھی دعا مانگی، مجھے اللہ کا سچا رسول ہونے کی قسم ہے میں اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. آج 10 رمضان ہے، کھانا تو پکنا ہی، گھر میں افطاری تو ہونی ہی ہے. افطاری سامنے رکھیں، بچوں کو بٹھائیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، آپ کے توسل سے دعا مانگیں، آپ کی افطاری آپ کے نام پہ کریں. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.